الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ایک لفظ، ایک جملہ عام طور پہ ہم کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، برکت ہو، مبارک ہو۔ اولاد ملی، شادی ہوئی، ترقی ہو گئی، کوئی قابل توجہ نعمت میسر آئی، تو اس خوشی میں اپنی شرکت کے اظہار کے لیے ہم کہتے ہیں اللہ مبارک کرے۔ یہ ایک دعا ہے، عام طور پہ رسماً ہم کہہ بیٹھتے ہیں اور اس کی معنویت اور اس کی روح کی طرف خیال نہیں جاتا کہ یہ ایک بڑھیا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ برکت کیا ہے؟ آج اس مادی دنیا کے اندر ابواب و وسائل کے اکٹھا کرنے میں بسا اوقات اس حقیقت اور اس کی اہمیت کا اندازہ ذہنوں میں نہیں ہوتا کہ برکت کتنی بڑی دولت ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسباب و وسائل، راحت و آرام کے نقشے، یہ اور چیز ہے، اور اس میں راحت اور آرام ایک اور چیز ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے، کتنے نقشے ایسے ہیں، کتنی مرتبہ ایسی صورتیں سامنے آتی ہیں کہ اسباب و وسائل کی کوئی کمی نہیں، لیکن راحت و آرام کا نام و نشان بھی نہیں۔ کھانا ہے، دسترخوان پہ چنا ہوا ہے، شاندار پھلوں کا انتخاب ہے، پرکیف ماحول ہے، معطر فضا ہے، خوبصورت منظر ہے، لیکن معدہ ٹھیک نہیں ہے۔ معدہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کسی ایسی ذہنی الجھن کا شکار ہے کہ لذت کے ان سارے اسباب و وسائل کے باوجود یہ شخص ان سے لذت لینے سے محروم ہے۔ عالیشان مکان ہے، راحت و آرام کے تمام وسائل میسر ہیں، خوبصورت مسحری ہے، نرم اور ملائم بستر ہیں، گرمی کو دور کرنے کے لیے اے سی اور ٹھنڈک کا سامان ہے، لیکن جب یہ لیٹنے کے لیے نکلتا ہے آنکھوں سے نیند غائب ہے۔ رات بھر اس پرکیف ماحول میں، خوابگاہ کے اندر، یہ رات بھر آنکھوں میں کاٹ دیتا ہے، نیند اس کے قریب کوئی نہیں آتی۔ اسباب ہیں، وسائل ہیں، لیکن یہ راحت و آرام سے محروم ہے۔ ایک مزدور ہے، 8-6 گھنٹے محنت کرتا ہے، کسان ہے،
مشقت اٹھاتا ہے، پھر وہ اپنی گٹھری کھولتا ہے اور اس گٹھری کے اندر اس کے پاس چٹنی اور روٹی ہے، معدہ ٹھیک ہے، بھوک بھرپور ہے، تو اس چٹنی اور اس سوکھی روٹی سے جو صبح کی پکی ہوئی ہے خوب لذت لیتا ہے۔ رات ہوتی ہے، کھلے آسمان کے نیچے کھردری چرپائی ہے، بستر اور تکیہ بھی کوئی نہیں ہے، آنکھیں اس کی نیند سے بھری ہوئی ہیں۔ جیسی اس کھردری چارپائی پہ لیٹتا ہے، دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کے ایسی میٹھی نیند لیتا ہے 7-8 گھنٹے کی، صبح تازہ دم اٹھتا ہے۔ تو برکت کیا چیز ہے؟ برکت اس کا نام ہے میرے عزیزو، راحت و آرام کے جو وسائل ہیں نا، اللہ اس کے اندر راحت بھی رکھ دے، اللہ تعالیٰ اس میں آرام بھی رکھ دے، اللہ رب العزت اس میں لذت بھی رکھ دے۔ اگر برکت ہو جائے تو تھوڑے اسباب کو اندر بھی آدمی لذت پا سکتا ہے، اور اگر یہ برکت نہ رہے تو اسباب و وسائل کی کثرت کے باوجود بھی یہ بے آرام رہتا ہے۔ بھوسے کی کوٹری ہے، اللہ چاہے تو اسے جنت بنا دے، عالی شان محل ہے، اللہ چاہیں تو اس کے فرش کو انگاروں کا بنا دے۔ برکت کس کا نام ہے؟ کہ اسباب و وسائل ایک اور دنیا ہے جو آدمی کے اختیار میں ہے، برکت آدمی کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ لیکن آج میں عرض کر رہا ہوں اس مادی دنیا میں اسباب و وسائل کی کثرت ہے، یہ تو ہر روز یہ محاسبہ کرتا ہے کہ ان اسباب و وسائل میں کثرت کتنی ہوئی، اضافہ کتنا ہوا، ان اسباب و وسائل میں ترقی کتنی ہوئی۔ اسے خیال ہی نہیں آتا کہ اس میں آرام کتنا ملا، اس میں راحت کتنی ملی، اس میں سکون کتنا ملا۔ آج اس برکت کی، اس دولت کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اسباب و وسائل اختیار میں ہے، کسی کو اللہ زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کے پاس یہ تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ برکت یہ خالص اللہ کی عطا ہے، کوئی اس میں اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ برکت خالص اللہ کی عطا ہے، کوئی اس ذات کا اس میں شریک نہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ذات صرف وہی ہے۔ اب یہ برکت مل جائے، اس طرف توجہ نہیں ہوتی، اس کا خیال نہیں ہوتا۔ جب یہ دولت ہی اللہ کی عطا ہے تو بتائیے کوئی شخص اس ذات کو ناراض کر کے اس نعمت میں برکت لے سکتا ہے؟ دیکھو اسباب و وسائل سے، پیسوں سے، زمین سے، جاگیر سے، بنگلے سے، سواری سے آپ نے اسباب و وسائل میں اضافہ کر لیا۔ پیسوں سے دوائی آ سکتی ہے، صحت نہیں آ سکتی۔ پیسوں سے نرم گوداز بسترے اور فرنیچر آ سکتا ہے، لیکن سکون کی نیند پیسوں سے نہیں آتی۔ پیسوں سے آپ شادی شہانہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں برکت کہ وہ گھر کے تعلقات آپ کے لیے باعث راحت بن جائیں، یہ پیسوں سے نہیں آتے۔
پیسوں سے آپ قیمتی تحفے تحائف دے سکتے ہیں، لیکن دلوں میں محبت کی مٹھاس پیسوں سے نہیں آ سکتی۔ پیسوں سے آپ اچھی سواری گاڑی لے سکتے ہیں، لیکن اس میں راحت مل جائے پیسوں سے نہیں آ سکتی۔ تو آپ اپنی محنت سے، آپ اپنی کوشش سے اپنے اسباب و وسائل میں اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ برکت کہ ان اسباب و وسائل میں تمہیں راحت مل جائے، اس گھر میں آپس کے تعلقات خوشگوار ہو جائیں، اس گھر میں دلوں کی محبت اور احترام ہر ایک کے دل میں پیدا ہو جائے، اس اولاد کے اندر ماں باپ کی عظمت اور قدر و منزلت آ جائے، یہ برکت ہے۔ آپ نے بچہ دیکھا، تمہارا بیٹا ہے، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ کیا مطلب؟ تمہیں ہمیشہ اس میں راحت ملے۔ شادی ہو گئی، اللہ اسے مبارک فرمائے۔ ٹھیک ہے، تم نے اپنی تدبیر سے ایک انتخاب تو کر لیا ہے زندگی میں ساتھ رہنے کا، لیکن کچھ چیزیں ایسی جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، اور وہ اللہ کی عطا ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں اللہ تمہیں اس شادی کے اندر برکت بھی دے دے کہ تمہارے آپس کے دل بھی مل جائے، تمہارے آپس کے حالات بھی خوشگوار رہیں، یہ برکت ہے۔ برکت میں جہاں ایک یہ مفہوم ہے کہ نعمت میں راحت ملے، لذت ملے، سکون ملے، لطف اٹھائے، وہاں برکت کے اندر یہ مضبوط بھی شامل ہے کہ انجام بھی اچھا ہو۔ 15 سال تک بچہ آنکھوں کا ٹھنڈک بنا رہا، اور ایک وقت ایسا آیا کہتا ہے یہ اولاد نہ ہوتی تو اچھا تھا۔ برکت میں یہ بھی داخل ہے کہ اس نعمت میں لذت بھی ملے، انجام بھی باخیر ہو، انجام بھی شاندار ہو، اور یہ انجام بخیر ہونا اور اس نعمت میں اور اسباب و وسائل میں سکون کا مل جانا، راحت کا مل جانا، لذت کا پا لینا، یہ انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ صحت میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ہم زیادہ سے زیادہ دوائیں لا سکتے ہیں، طبیب کے پاس جا سکتے ہیں، شفا خانے میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن صحت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم شاہانہ گھر بنا سکتے ہیں، لیکن گھروں کے آپس کے تعلقات استوار رہیں، یہ اختیار میں نہیں۔ یہ دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اور احترام اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے۔ ہم سکون کی چیزیں لا سکتے ہیں، راحت کا سامان اکٹھا کر سکتے ہیں، محبت کے تحفے تحائف دے سکتے ہیں، سکون نہیں، راحت نہیں، دلوں کی محبت نہیں۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ ساری دنیا کے خزانے تمہاری تجوریوں میں ہو اور تم انہیں خرچ کرنے لگو اور چاہو کہ دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اور احترام آ جائے، ان اسباب و وسائل میں یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، یہ اس کی خاص عطا ہے، اور اس عطا میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ چاہے تو معمولی اسباب و وسائل میں زندگی جنت کسی بنا دے، اور وہ چاہے تو اسباب و وسائل کی کثرت میں زندگی جہنم کسی بنا دے۔ اب جب یہ عطائے خداوندی ہے تو میرے عزیزو، اسباب و وسائل سے زیادہ توجہ اس کی طرف چاہیے کہ وہ ذات اس نعمت میں برکت عطا فرما۔
وہ ذات ان اسباب و وسائل میں برکت عطا فرما دے، اس کی توجہ زیادہ ہو۔ لیکن اس مادی دنیا میں اسباب و وسائل کی ایک بہتات، اور آدمی اس کے ارد گرد زندگی کی ساری محنت لگائے بیٹھا ہے، سرگردہ ہے، اسباب و وسائل میں اضافہ ہو جائے، زندگی کے نقشے خوبصورت سے خوبصورت تر ہو جائیں۔ ارے میاں سب کچھ ہو گئے، بتائیے آج دنیا کی خودکشیوں کی اوسط ان ملکوں میں زیادہ ہے جو ترقی پسند ملک ہے، خوشحال ممالک ہیں، بلکہ ان گھرانوں میں خودکشیاں زیادہ ہیں جن کے بارے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کھاتے پیتے لوگ، کھاتے پیتے لوگ۔ خودکشیاں ان ملکوں میں، خودکشیاں ان گھرانوں میں، اسباب و وسائل کی کمی کوئی نہیں، لیکن بے سکونی، بے چینی، اندر کا دکھ۔ بس اوقات ہم کسی اللہ کے نافرمان کو دیکھتے ہیں، ظالم اور خائن کو دیکھتے ہیں، اور ہمیں پھر دھوکہ ہوتا ہے۔ یہ اس خیانت کے باوجود اور اس ظلم کے باوجود بڑے مزے میں ہیں، بڑی راحت میں ہیں، تو یہ ہمارا دھوکہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس تک پہنچنے کے لیے تو اس کے سینے پہ اترنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر کیا آگ دہک رہی ہے، اس کے اندر کیا بے سکونی ہے، اور اندر کتنا بے چین اور پریشان ہیں۔ ہم تو پھر اس دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ جس کے پاس اسباب و وسائل کی کثرت ہے، ہم کہتے ہیں بڑی راحت میں، بڑے سکون میں ہیں، بڑے مزے میں ہیں۔ ہم پھر اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کا صحیح جائزہ لینے کے لیے تو شخص کے سینے میں اترنا پڑتا ہے کہ دل کا کیا حال ہے، دل کی کیا کیفیت ہے۔ اور پھر دوسری بات میں نے عرض کیا کہ بس اوقات کسی چیز میں تھوڑی دیر کے لیے راحت مل بھی جائے تو کیا ہوا، انجام کیسا ہوا، انجام کیسا ہوا، نتیجہ کیا نکلا۔ تو ہم یہ جملہ کہتے تو ہیں مبارک ہو، ہم یہ جملہ کہتے تو ہیں اللہ برکت عطا فرمائے، لیکن بس اوقات اس کی معنویت کی طرف اور اس کی اہمیت کی طرف دھیان نہیں ہوتا کہ کتنی عظیم الشان دعا ہے، اور زندگی کے اس نقشے میں اس کی کیا اہمیت ہے، زندگی کے نقشوں میں اسباب و وسائل میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ برکت نہ ہو آدمی محض چوکیدار رہتا ہے، اسباب و وسائل کا محض خادم رہتا ہے، اسباب و وسائل کے پیچھے محض خوار اور پریشان اور تھکتا اور ہارتا ہے۔ برکت نہ ہو تو تکلیفیں اٹھاتا ہے، راحت نہیں پاتا، نقشے اکٹھے کرتا ہے، اسباب و وسائل کی چوکیداری کرتا ہے، لیکن زندگی کے سکون اور راحت سے محروم رہتا ہے۔ تو برکت بڑی چیز ہے، اور میرے عزیزو یہ برکت جب ملنی اللہ کی طرف سے ہے، عطائے خداوندی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمت میں کریں تو اسے ناراض، اور پھر اس سے یہ عطیہ لے لے، پھر اس سے یہ انعام لے لے، پھر اس کی ذات سے یہ برکت لے لے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے نافرمان کے پاس اسباب و وسائل کی کثرت تو ہو سکتی ہے، لیکن برکت اور سکون نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے فرما بردار کے پاس اسباب و وسائل کی کمی تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ برکت جیسی دولت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا نافرمان وہ اسباب و وسائل کے اندر تو اضافہ کر سکتا ہے، اس کی کثرت تو اکٹھی کر سکتا ہے، لیکن نافرمان شخص کبھی برکت کی دولت کا مستحق نہیں بنتا۔
اور اللہ کا فرما بردار، متقی اور پرہیزگار، اگرچہ اس کے بعد اسباب و وسائل کی کمی تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت اسے برکت کی دولت سے محروم نہیں فرماتا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، جہاں اسباب و وسائل کی شکل میں اللہ ہمیں نعمتیں عطا فرماتے ہیں، جہاں اللہ رب العزت راحت و آرام کے ہمیں نقشے عطا فرماتے ہیں، اس میں زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ اللہ ان چیزوں کو ہمارے حق میں مبارک فرما دے۔ پھر ان نعمتوں میں کچھ ایسا کر لو نا، ان نعمتوں کے حاصل کرنے میں اور ان نعمتوں کے استعمال کرنے میں کچھ ایسا کر لو کہ وہ ذات راضی ہو جائے۔ اولاد کی تربیت میں کچھ ایسا کر لو بھائی، اپنے گھر کے نقشے میں کچھ ایسا کر لو، اپنے کمانے لین دین کے اندر کچھ ایسا کر لو، اپنی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں میں کچھ یوں کر لو کہ اس میں اللہ ناراض نہ ہونے پائے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ اس نعمت کو ہمارے حق میں مبارک فرما دیں گے۔ جب تک وہ نعمت رہے گی تب بھی اس میں لذت اور آرام ملے گا، اور اس کا انجام وہ بھی بڑا شاندار ہوگا، اس کا انجام بڑا شاندار ہوگا۔ بس اوقات آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، بس اوقات آدمی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اللہ اس کی اس نعمت میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، کھربوں سال اس کا نفع مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس اوقات اولاد ایسی فرما بردار ہو جاتی ہے، بس اوقات اس کا مال اتنا برکت والا ہوتا ہے، بس اوقات اس کی زندگی اتنی مبارک ہوتی ہے، بس اوقات اس کی صلاحیتیں اتنی مبارک ہوتی ہیں، یہ دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن ان نعمتوں کا مبارک ثمرہ اسے کھربوں سال ملتا رہتا ہے۔ برکت دے دی اللہ نے، 60 سال کی زندگی ہے، 70 سال کی زندگی ہے، لیکن ایسی ٹھکانے لگی، اللہ نے اس کی زندگی میں اتنی برکت دی، ایسی ٹھکانے لگی کہ صدیوں کی زندگیاں اس پر قربان، اور صدیوں سال اس کی زندگی کا نفع اسے مل رہا ہے۔ اللہ جب بھی مانگا کرتے تھے، کثرت نہیں مانگا کرتے تھے، برکت مانگا کرتے تھے۔ جب بھی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، برکت کی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت ان نعمتوں میں اور ان اسباب و وسائل میں لذت بھی عطا فرمائے، سکون بھی عطا فرمائے، لطف بھی عطا فرمائے، اور اس کا انجام بھی شاندار ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی مبارک زندگی اور ایسی مبارک نعمتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔